وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان رواہ ابو داود ورواہ الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم وتاخیر وفیہ فقد استکمل ایمانہ. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب للہ، جو کسی سے محبت کرے گا اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس لیے محبت ہے کہ یہ نمازی ہے، تبلیغی ہے، متقی ہے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جو کسی سے دشمنی کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جو کسی کو دے اور اللہ کی رضا کے لیے دے، ریاءً اور شہرتاً. وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور کسی سے کچھ روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے کہ یہ چرسی آدمی ہے، اس کو پیسے نہیں دیتا، یہ چرس کیے گا. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنی ایمان کو کامل بنایا. یہاں الایمان معرف باللہ میں. رواہ ابو داود، اور اسی روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے معاذ ابن انس سے. یہاں بھی امامہ سے ہے، اس نے معاذ ابن انس سے نقل کیا. ایک فرق. دوسرا فرق مع تقدیم و تاخیر، اس میں یہ ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل للہ. یہ دو فرق. تیسرا فرق یہ ہے کہ ابی امامہ کی روایت میں ایمان معرف باللہ میں، اور معاذ ابن انس کی روایت میں معرف بالاضافت ہے استکمل ایمانہ. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بہترین عمل محبت ہے کسی سے خدا کی رضا کے لیے، اور احب الاعمال بغض ہے کسی سے خدا کی رضا کے لیے. دونوں روایتوں کا مقصد ایک ہے. پہلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ظاہر جز من الایمان ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ عمل ظاہر اور باطن دونوں جز من الایمان ہے. حب اور بغض اعمال باطنہ میں سے ہے، اور اعطاء اور منع جو ہے یہ اعمال ظاہرہ میں سے ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کامل وہ ہے کہ محفوظ ہو دوسری مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے. والمومن مومن من وہ ہے امنہ الناس کہ لوگ محفوظ ہو اس سے اپنی خون اور مال کے بارے میں. المسلم، اس پر اعتراض پہلے گزر چکا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسروں کو زبان اور ہاتھ کے ذریعے اذیت دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ گناہگار ہے اور گناہگار مسلمان ہے. تو جواب پہلے گزر چکا ہے کہ المسلم سے مراد المسلم الکامل. من سلم المسلمون پر دوسرا اعتراض ہے کہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے. اس کا معنی جو مسلمان مردوں کو زبان ہاتھ سے اذیت نہ دے، تو اگر عورتوں کو دے تو کوئی بات نہیں. اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ مسلمون سے مراد اہل اسلام ہے، اور اہل اسلام مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل ہے. تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف نہ پہنچائے. تو جو شیعوں کو مارے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو قاری نے کہا المسلم عام ہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اور شیعہ اگرچہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے لیکن اہل ذمہ ہے، حکماً مسلمان ہے، ان کو بھی اذیت دینا حرام ہے. دماؤہم کدمائنا،
واموالهم كاموالنا. تین ہے من لسانه ويده. چوتھا اعتراض اس پر یہ ہے کہ ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر بنت لبون کڑی کو آنکھ مارے تو کوئی بات نہیں، ہاں، یا پھر بگاڑا لات مارے عورت کو تو کوئی بات نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ لسان اور ید میں انحصار نہیں ہے، بلکہ یہ بنا پر غلبہ. عموماً ایک انسان جو دوسرے کو اذیت پہنچاتا ہے زبان اور ہاتھ سے، تو یہ بنا پر کثرت نہ بنا پر انحصار. والمومن مومن من وہ شخص ہے امنہ کہ اس سے امن میں ہو لوگ، علی دمائہم اپنی خون اور مال کے بارے میں. رواہ ترمذی والنسائی. اور بحقینی شعب ایمان میں زائد کیا ہے بروایت فضالہ کی روایت سے کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد کامل وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے خدا کی اطاعت میں. نفس نہیں چاہتا کہ خدا کی عبادت کروں، لیکن وہ نفس کا مقابلہ کرتے. نفس نہیں چاہتا کہ میں گناہ کو چھوڑوں، مگر وہ نفس مجاہدہ کرتا. والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. ہجرت کی دو قسم ہیں، ایک حسی ایک معنوی. حسی نقل من مکان الی مکان، اور معنوی نقل من المعاصی الی الطاعات. یہ ثانی ہجرت کامل ہے، اس کا ذکر ہے. مہاجر کامل من وہ شخص ہے حجر الخطایا جو صغائر کو چھوڑے، وہ ذنوب و کبائر کو چھوڑے. وعن انس قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کم خطبہ دیتے تھے ہمیں نبی علیہ السلام، الا قال مگر فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له. ایمان نہیں ہے اس شخص کا جو امانت گر نہ ہو، یعنی جو خائن. خیانت گناہ ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ گناہ سے انسان کافر ہوتا ہے یا نہیں. تو معتزلہ و خوارج کا مذہب یہ ہے کہ کافر ہو جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا. اب اعتراض پڑتا ہے کہ اس حدیث سے خوارج کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں، اس میں حالانکہ وہ مومن ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا ایمان کامل لمن لا امانت. جو خیانت امانات میں کرے اس کا ایمان نہیں یا ایمان کامل نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ امانت سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کا معنی جو لا الہ الا اللہ کی بغاوت کرے گا لا ایمان، اس میں ایمان نہیں ہے. پھر تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. ولا دین لمن لا عہد له. اور اطاعت نہیں ہے اس آدمی میں جو وعدے کی پابندی نہ کرے. وعدہ سے مراد یا لوگوں کے ساتھ وعدہ، اور یا وعدہ سے مراد خدا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہے. اگر پہلا وعدہ لیا جائے تو لا دین کامل لمن لا عہد له، اور اگر دوسرا لیا جائے تو نفسی دین نہیں ہے اس کا جو لا الہ الا اللہ کی پابندی نہ کرے اور پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری بات، ایک وعد ہے ایک عہد ہے. وعد ایک جانب سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا ٹھہر جاؤ، میں نے کہا میرا کل کا دن فارغ ہے میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ وعدہ ہے ایک طرف سے، ایک اور ایک عہد ہے جو جانبین سے ہے. دونوں کی مخالفت درست نہیں ہے، لیکن وعدہ کی خلاف ورزی پر عذاب نہیں ہے، اور عہد کی خلاف ورزی پر جو جانبین سے ہے وہ عذاب ہے. بات سمجھ میں آ. یہاں عہد کا ذکر ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. افسر کی فنون انشاءاللہ